الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں مرکزی سنی اجتماع منعقد ہے. ہر اتوار کی طرح آج بھی اتوار ہے اور گفتگو گزشتہ اتوار بھی اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات باعث کن فکا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے متعلق چل رہی ہے. یہ بات ہم اہل نسبت، اہل محبت، اہل طریقت کو جاننا ضروری ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا سمجھنا چاہیے. یہ باتیں صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، عرفاء، اہل اللہ نے ہم کو بتائی ہے، جس کا ذکر کرنا اہل طریقت کے لیے ضروری اور لازمی ہے. اس لیے جو طریقت والے ہوتے ہیں وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مناتے ہیں. خانقاہوں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے اظہار کے لیے نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتیں اور آپ کے تذکرے کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کا مخالف جو ہے وہ اس بات کی رٹ لگائے ہوا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس لیے وہ لوگ میلاد نہیں مناتے. اور
ہم لوگ جو ہے میلاد مناتے اس لیے ہیں کہ ہم کو نور مل گیا. انہوں یہ کہتے ہیں کہ بھئی بشر تھے، آئے، پیدا ہوئے، کام کرے، چلے گئے. اور ہمارا یہ کہنا ہے صوفیاء اکرام کا کہ یہ ساری کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے. اس کا یقین اگر کسی کو نہیں ہے تو نہ وہ ایمان والا ہے نہ وہ سنی ہے. اگر ڈاؤٹ ہے تو وہ ڈاؤٹ کو ہمارے سامنے پورے حالات ہونی چاہیے. آخر یہ اولیاء اللہ نے یہ نور کا تذکرہ اتنی محبت کے ساتھ کیوں کیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. چھپا ہوا خزانہ، خزانہ جب چھپا ہوا ہوتا ہے تو لوگوں کو جستجو زیادہ ہوتی ہے. خزانہ سامنے ہو تو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے چھپا ہوا خزانہ بولا گیا اللہ کی ذات. کیونکہ جب وہ چھپا ہوئی چیز رہتی ہے تو جستجو زیادہ ہوتی ہے، آخر اس میں ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ ہے کیا. تو اس لیے حدیث میں آیا کہ اللہ جو ہے چھپا ہوا خزانہ تھا. انہیں چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کے نور کو بنایا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خود چھپ گیا، محمد مصطفیٰ کو ظاہر کیا. اس لیے ہماری پوری توجہ سرکار کی طرف رہتی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی جانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ سے جانتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے نا یہ ادھر ادھر یہ مارے گدھے سوارا، کبھی کچھ کہہ دیے، کبھی کچھ کہہ دیے، کبھی کچھ کہہ دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پہچان کچھ بھی نہیں ہے. اب اللہ کو سمجھنے کا، اللہ کو دیکھنے کا اگر کوئی آئینہ ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر چھپے ہوئے خزانے کی تم کو تلاش ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا پڑے گا. یہ بات ہے دراصل. اس لیے پورے صوفیاء، پورے عارفین، پورے اولیاء اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی قربتیں حاصل کرتے ہیں. اور یہی نہیں ہے، اب سرکار مل جانے کے بعد کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب یہ بدبخت جو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں مختلف انداز سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خدا کو بھی نہیں مانتے. خدا کو مانتے تو مصطفیٰ کو بھی مانتے. اور ہمارے پاس دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے سوا ہم گفتگو کرتے بھی نہیں. اور نور ہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو مختلف انداز سے تذکرہ کیا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کیسی کیسی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل پیدا نہیں ہوئے، سرکار آئے ہیں. اس لیے آپ قد جا ہے، آئے. تو آنے کا مطلب کیا ہوتا؟ اب جیسا میں بولوں کہ پاشا بھائی آئے، تو مطلب یہ ہے کہ پاشا بھائی یہاں نہیں تھے، کہیں سے آئے. تو یہاں آنے سے پہلے ان کا وجود کہیں تھا، یہ بشیر باغ میں تھے. تو جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاشا بھائی آنے والے ہیں، تو آنے والے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پاشا بھائی کا وجود ہے، انہوں بشیر باغ میں رہتے ہیں. اب یہاں افضل گنج کو آئیں گے تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ پاشا بھائی آنے والے ہیں. جب پاشا بھائی آ گئے تو کہتے پاشا بھائی آ گئے. تو یعنی وجود ان کا بشیر باغ میں تھا، وہ افضل گنج کو آئے ہیں. تو اسی طرح قد جا، نور آیا ہے، تو نور پہلے کہیں ہے، وہ نور آیا ہے.
سمجھ میں آگی بات؟ وہ نور قدسی آیا ہے، تو یہ نور پہلے تھا، کس سے پہلے تھا؟ زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، ستاروں سے پہلے، اشجار سے پہلے، بہاروں سے پہلے، آبشاروں سے پہلے، یہاں تک کہ زمین و زماں سے پہلے، مکہ و مکی سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے وہ نور ہے۔ جبکہ کوئی چیز نہیں بنی تھی وہ نور موجود تھا، تو وہ نور پہلے تھا موجود۔ تو کس نور کی بات کر رہے ہیں؟ نہ وہ نور مکی ہے، نہ وہ مدنی ہے، نہ وہ آبی ہے، نہ وہ خاکی ہے، نہ وہ بادی ہے، نہ وہ ہوائی ہے، وہ نور آتشی ہے۔ کوئی نور نہ آتش تھا، آتش نہیں تھا اس سے پہلے نور تھا، آب نہیں تھا اس سے پہلے نور تھا، خاک نہیں تھی اس سے پہلے نور تھا۔ اس طرح ہر شے سے پہلے نور ہے، تو نور کی کوئی نسبت نہیں ہے، وہ نور قدسی ہے جو پہلے تھا، وہ آیا ہے ہمارے پاس۔ یہ ہے، یہ جو سمجھے تو اس حد سے ہم نور کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قد جاکم فرمایا کہ نور آیا، بولا اللہ نے، پیدا نہیں ہوا، اللہ بنایا نہیں۔ وہ کب بنایا اللہ کو معلوم، اس لیے سرکار نے اتنا ہی کہہ کہ سمجھا دیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یعنی کوئی چیز نہیں تھی، دوسری چیز کو بنانے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور نور محمدی سے ساری کائنات کو بنایا۔ تو ہم 12 ربیع الاول کو جو کہتے ہیں سرکار پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، یہ ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اصل میں وہ نور ہے، وہ آمنہ کے بطن سے ظاہر ہوا۔ اب اس کی کیفیت خود حضرت آمنہ فرماتی ہیں۔ اب لوگ تو بیان کرتے ہیں نا، ہمارے علماء، ہمارے صوفیہ، کہ حضرت آمنہ کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا حامل نور محمدی ہوئی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے شکم مقدس میں آیا ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی مجھے کوئی ایسا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو اب آپ بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو اس کو وزن محسوس ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، اور حضرت آمنہ فرماتے کہ مجھے کوئی بوجھل چیز محسوس نہیں ہوئی، کوئی وزن محسوس نہیں ہوا۔ تو یہاں صاف بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ نور ہے۔ نور کا کیا وزن ہوتا؟ نور کا بوجھل ہوتا؟ نور سے تو اور کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس آتے حضرت آمنہ کی کیفیتیں اور کچھ ہونے لگ گئی۔ اگر آپ جو زمین پہ پیر رکھتے، پہاڑوں پہ پیر رکھتے تو نرم ہو جاتی تھی، تو یہ کس کا اثر ہے؟ تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے۔ یہ حضرت آمنہ پہاڑوں پہ اگر پتھر ریلی زمین پر آپ پیر رکھتی وہ نرم ہو جاتی تھی۔ اور آپ کو کھٹی میٹھی چیزیں کس کو؟ یہ دنیا دار آئے تو ہوتی، یہاں دنیا دار بھی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اور حضرت آمنہ کس سے ہوئی ہے؟ کون ان کے بطن مقدسہ میں کون ہے؟ نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ تو نور میں یہ سب چیزیں پہ رہی تھی، کھٹی مٹی چیزیں، بوجھل پن، تکلیف۔ یہ تکلیف پہنچانے کے لیے سرکار نہیں آئے، تکلیف دور کرنے کے لیے آئے۔ تو نور ہے سرکار دو، اس لیے حضرت آمنہ کو نور نظر آتا تھا۔ حضرت آمنہ دیکھتی تھی تو نورانیت، اور ہر کوئی پیغمبر آ کے حضرت آمنہ کو نوید سناتے تھے کہ اے حضرت آمنہ، آپ کے پیٹ میں نور مصطفیٰ ہے، آپ کے پیٹ میں نور نبی ہے، آپ کے پیٹ میں خاتم نبی کا نور ہے، آپ کے پیٹ میں اللہ کا نور ہے۔ تو یہ ساری جو کیفیتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوتی، اس لیے اہل سنت جماعت کے وہ افراد جو صوفیہ اور اولیاء سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہی رہا کہ حضرت کے والدین سرکار سے لے کے حضرت آدم تک کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے،
یہ بہت بڑی علماء میں بحث ہے کہ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ بھی مسلمان تھے نہیں تھے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی والدین جتنے بھی ہیں وہ سرکار سے لے کے حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آمنہ سے لے کر حضرت آدم تک پورے کے پورے موحد ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، پاک ہیں، اور ان کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے پاک پیٹوں سے پاک پیٹوں میں منتقل ہوتے ہوئے آیا، سرکار نے فرمایا۔ تو سرکار نے خود اپنی میلاد بیان کی، سرکار فرمایا کہ میں پاک پیٹوں سے پاک پیٹوں میں منتقل ہوتے ہوئے آیا۔ تو سرکار بورے میں منتقل ہوتے ہوئے آیا، بنا نہیں۔ جیسا کہ میں بلا تمثیل بلا نظیر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسا کہ نطفے سے مسخہ بنتا، مسخے سے پھر وہ گوشت بنتا، گوشت سے پھر اس کے ہاتھ پیر بنتے، کہیں بچہ بنتا، جنین ہوتا، یہ سب چیزیں نہیں ہوئی۔ سرکار بولے کہ میں پاک پیٹوں سے پاک پیٹوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم نہیں بنے تھے، سرکار کا نور ہے، اس لیے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا، آپ کے جو ہے پشت مبارک میں رکھا گیا۔ پھر آپ نے حضرت شیش کو منتقل کیا اور حضرت شیش علیہ السلام سے کہا دیکھو ان کی حفاظت کرنا اور اپنی اولاد میں ان کا تذکرہ کرنا، یہ بڑی شان کے میں۔ پھر حضرت شیش سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت نوح میں آیا، پھر حضرت نوح سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم میں آیا، حضرت ابراہیم سے منتقل ہوتا ہوا حضرت اسماعیل میں آیا، پھر حضرت اسماعیل سے منتقل ہوتا ہوا وہ قبیلہ کنانہ میں آیا، وہ افراد وہاں سے ہوتا ہوا قبیلہ قریش میں آیا، پھر حضرت ہاشم میں آیا، حضرت ہاشم سے حضرت ابو مطلب میں آیا، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں آیا۔ یہ جو ہے پورا پاک پیٹوں سے پاک پیٹوں میں، پیٹوں سے پیٹوں میں یہ منتقل ہوا۔ تو سرکار کے جتنے جد ہیں یہ امانت دار ہیں، یہ جنے نہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ ایک چیز سے ایک منتقل ہوتے آ رہے ہیں، نور وہاں رکھتے جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت ہاشم میں جب یہ نور آیا تو ان کو ہر شے سلام کرتی تھی، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پورے جد جو ہے جتنے پاک ہیں، کیونکہ کوئی پاک چیز پاک ہی جگہ رکھی جاتی ہے، پاکی مقام میں رکھی جاتی ہے۔ پاک شربت ہوتا ہے تو پاک گلاس میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے سرکار نور، اب نور کی تو پاکی کا تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت آمنہ تک جو آیا ہے وہ تمام کے تمام جہاں جہاں سے نور رکھا گیا سرکار کا، وہ تمام کی تمام چیزیں وہ مقامات پاک ہیں۔ اس لیے ہم حضرت آمنہ کو بھی پاک کہتے ہیں، حضرت عبداللہ کو بھی پاک کہتے ہیں، حضرت عبد المطلب کو بھی پاک کہتے ہیں، حضرت ہاشم کو بھی پاک کہتے ہیں۔ جتنا سلسلہ آدم تک سب پاک ہی پاک ہے۔ اب ہمارے گھر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ سکے پھکے رکھے مولیاں بولتے کہ حضرت آمنہ ایمان نہیں لائے۔ ارے ہم تو حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں۔ صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں۔ ہاں وہ کئی دلائل ہیں، اب وہ بحث کرنے آئے وقت ان کو دلائل دیں گے، آپ کو تو تھوڑی بحث کر رہے ہیں میرے سے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے سرکار کے ساتھ، سرکار کی پاکی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کرنے کا صلہ ایسا اللہ چھوڑ دیتا نہیں۔ اب یہ لوگوں ایک پرابلم بنا لیے حضرت ابو طالب کے ایمان کا، اور پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے تعلق سے بھی ان لوگوں کے خیالات کچھ عجیب و غریب۔ لیکن جتنے صوفیاء ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے عرفاء ہیں، تمام اہل اللہ ہیں، وہ پاک مانتے ہیں۔ اور حضرت آمنہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے تو نور محمدی رکھا، اور ان سے راضی نہیں تو کس سے راضی ہے؟ نہیں، خالی ایک صحابی سرکار کا جو آپ کا جو ہے لہو مبارک، خون مبارک پی لیے تو سرکار نے فرمایا آج سے تم کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔
اور فرمایا سرکار نے کئی موقع پر، احد کے موقع پر بھی ایک صحابی نے جو ہے آپ کے چوس لیا لہو کو، آپ کے خون کو چوس لیا، سرکار نے فرمایا جنتی کو دیکھنا تھا ان کو دیکھو۔ سرکار کے ایک صحابی جن کا تعلق سرکار کے خاندان سے نہیں، وہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سرکار کا خون جو پی لیتا ہے، ان کے جسم میں صرف سرکار کا خون جاتا ہے تو سرکار بول رہے ہیں جہنم سے آزاد ہو گیا، اور جس کو اللہ نے منتخب ہی کیا ہے۔ اللہ نے ان قریش کو، قریش میں جو بنو ہاشم ہے، اللہ نے منتخب اس لیے کیا، اس لیے تو سرکار فرما رہے ہیں نا سارے خاندانوں میں بنو ہاشم کا خاندان افضل۔ تو بنو ہاشم، حضرت ہاشم بھی ان کو منتخب اللہ نے کیا، حضرت عبد المطلب کو منتخب کیا، حضرت عبداللہ کو منتخب کیا۔ تو جہاں جہاں بھی نور گزرتا گیا، وہ اس لیے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کوئی بھی جو توبہ ملی وہ سرکار ہی سے صدقے میں ملی، یہ انسانیت کی بھی بنیاد سرکار ہی کی وجہ سے، کیونکہ آدم بنے اور پھر حضرت نوح کی کشتی بچی تو یہی نور محمدی کا صدقہ ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبروں پہ جو بھی مشکلیں آئی ان مشکلوں سے حضرت ایوب علیہ السلام ہوئے، یا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے گلزار بن گئی آگ، یہ بھی نور محمدی کا صدقہ ہے۔ حضرت اسماعیل جو بچ گئے زبانیں ہوئے، یہ نور محمدی کا صدقہ ہے۔ اس لیے تو دلیل قائم کی ہمارے علماء و صوفیاء کرام نے، یہ دلیل ہر ایک کو نہیں سوچتی، دلیل قائم کی کہ عید قربان کیوں منائی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ سوچ وہاں تک جائے، سرکار سے محبت ہو تو سوچ پہنچتی ہے، سرکار سے محبت نہیں تو خالی بکرا کھاؤ، کاٹو، بوٹی کا سالن بناؤ، بریانی بناؤ، کھاؤ، ختم ہو جاتا۔ سوچ جب پہنچتی ہے سرکار کی محبت میں تو کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو ہم جو عید میلاد مناتے ہیں اس کے دلائل قائم کرنے کے لیے اولیاء عرفاء نے کیا کہا؟ اولیاء عرفاء نے کہا دیکھو اسماعیل بچ گئے، اگر چھری چل جاتی حضرت اسماعیل پہ تو رہتے تھے، اسماعیل بچ گئے تو حضرت اسماعیل اس لیے بچ گئے کیونکہ ان میں نور محمدی تھا۔ تو اسماعیل کے بچنے کی خوشی میں عید قربان مقرر ہوئی کیونکہ نور محمدی تھا۔ تو نور محمدی سے جو بچے، ان کے بچنے کی خوشی میں جب عید ہوتی ہے تو جب نور آ گیا تو سب سے بڑی عید ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ عید الاضحیٰ اب یہاں سارا زور لگا رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ نہیں ہو سکتی، عیدوں کی عید نہیں ہو سکتی، عید نہیں ہو سکتی، تو یہ تم کو کہاں نصیب میں ہوگی یہ بات؟ یہ تو محبت والوں کو بات نصیب ہوگی کہ حضرت اسماعیل کے بچنے سے عید منائی جا رہی ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آگے کہ واقعہ ہوا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، حضرت اسماعیل کو بچا لیا، تو مقصد کیا ہے یہ عرفا جانتے، عام آدمی تھوڑی جانیں گا، خالی قرآن پڑھنے والا تھوڑی جان سکتا ہے۔ عارفین جن کو اللہ نے ادراک دیا ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، اپنا عرفان دیا ہے، وہ اس بات پہ غوطہ لگا کے بتائے کہ اسماعیل کو بچانا اور ابراہیم کی آزمائش اسی لیے تھی کہ نور محمدی کی عظمت بتانا تھا، اور نور محمدی کی عظمت کو بتانے کے لیے عید کو مقرر کرنا تھا تاکہ آنے والا زمانہ سمجھے، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے نا، اس لیے تو حضور بحر العلوم نے فرمایا محبت کی نہیں جاتی، محبت ہوتی ہے، جب ہوتی ہے تو ایسی باتیں سوچتی ہے، جب محبت ہوتی ہے تو یہ باتیں سجائی دیتی ہیں کہ محبت جو ہے نا کسی دلیل کو نہیں دیکھتی، محبت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ قرآن میں ہے نہیں ہے، یہ تو انہوں دیکھتے جو خالی کلمے کے مسلمان ہیں،
محبت نہیں دیکھتی، محبت تو ذات کو دیکھتی، محبت اپنے معشوق کو دیکھتی، محبت اپنے محبوب کو دیکھتی. اس لیے عرفا اولیاء اللہ ذات محمدی کو دیکھتے ہیں. تو ذات محمدی کے لیے جب حضرت اسماعیل کو بچایا گیا تو پھر وہ ذات آنے کی وجہ سے کتنی بڑی عید ہوگی. یہ محبت کا تقاضا ہے. اس لیے 12 ربیع الاول کو عید منانا محبت کی نشانی ہے. اب جو نہیں مناتا سمجھ میں آ جاتا کہ اس کو محبت نہیں ہے، کرنے کی کوشش کر رہا. محبت کرے تو ہوتی کیا؟ محبت کس سے بھی کرو جا کے چپل لے کے مارتی انہیں. محبت ہونا الگ ہے، محبت کرنا الگ ہے. وہ تم نہ یہ ہوگا جو ہے نہ یہ کرنے والوں میں شامل ہے، نہ ہونے والوں میں شامل ہے. انہوں تو بیچ ادھر لٹک رہی، اس لیے ان کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ سرکار کی ذات یہی سمجھ میں آئے کہ سرکار نور ہے. ہم جو ہے دور 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 تک بھی سرکار کو بشر تو اپنی طرح کا، اور ہمارے عرفا نے سمجھا دیا سرکار کی بشریت بھی نور ہے. سرکار کی بشریت بھی نور ہے، سرکار کی ہر شے نور ہے. سرکار کا جسم نور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز جو سرکار سے وابستہ ہے وہ نوری نور ہے. اس لیے سرکار سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کو نورانیت نظر آتی. جیسا حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دور تک دیکھ لیا. یہ نور کی رفتار ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو ابھی یہاں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نور کی رفتار ہو سکتی ہے. کسی اور شے کی رفتار، نور کی رفتار ہر رفتار سے اعلیٰ ہے. سائنس پڑھ لو آپ. نور کی جو رفتار ہے نا ہر رفتار سے اعلیٰ ہے. یہ عام دنیا کے نور کی رفتار یہ ہے، تو سرکار کا نور تو اس نور سے بھی اعلیٰ ہے. تو سرکار منٹ میں یہاں جلوہ فرماتے، منٹ میں ادھر چلے جائیں، اور سرکار وہیں مدینے میں رہ کے پوری نورانیت دنیا میں اپنی پھیلا دے. یہ سرکار کا اختیار ہے. تو ان کو اختیار مصطفیٰ سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ انہیں بشریت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو اختیار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں، نور جہاں چاہے جا سکتا ہے، نورانیت جہاں چاہے پھیلا سکتا ہے. سورج کو دیکھ لو، کروڑوں میل دور ہے لیکن ہم پر اپنی روشنی ڈال رہا ہے. تمازت ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، تو آقا کیا مدینے میں رہ کر ہمارے اندر نوریانیت سرایت نہیں کر سکتے؟ لینے والے کی ضرورت ہے، لینے والے کی ضرورت ہے. آپ میں ہونا وہ حوصلہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے جہاں چاہے جدھر چاہے جا سکتے ہیں. سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں. ارے ان کے نور سے بنے ہوئے اجنہ، سرکار کے نور سے بنے نا جن اور انس، اجنہ جو چاہے شکل اختیار کرتے ہیں. یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے نا، پھر کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اجنہ جو ہے جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو سرکار کے نور سے بننے والے جنوں کو یہ طاقت حاصل ہے، تو پھر سرکار میں کیا کیا نہیں ہوگا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا. یہ کیا ہے معلوم؟ یہ شیاطین کو ماننے والے ہیں. انہوں کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی قوت کو مانتے، رسول کی قوت کو نہیں مانتے. حالانکہ شیطان کو بھی جو قوت اللہ نے دی ہے، رسول ہی کو پیدا کر کے ساروں کو قوتیں دی ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جہل جب پردہ نا، علم بھی جو ہے پردہ ہو جاتا، تو ان کا علم پردہ ہو گیا ہے. صوفیہ کا علم پردہ نہیں ہوتا، بلکہ صوفیہ کے علم اور کھلتا. تو اس لیے انہیں یہ بات کرتے اور بات آپ کو سمجھاتے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا تو یہ آپ کو صرف جو ہے یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں، وہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ایسا دکھائی دیا، ایسا دکھائی دیا، ایسا دکھائی دیا. لیکن حقیقت پہنچنا کچھ اور ہی بات ہے. حقیقت تک پہنچنا کچھ اور بات ہے. یہ سمجھانے کے لیے گیا، ورنہ ساری چیزیں نور مصطفیٰ سے ہی ہے. اور سرکار کو ایسا سمجھنا یہ جو ہے گستاخی کی علامت ہے.
سرکار کو جو ہے یہ بولنا ہو بھی انہوں یہ ذکر کرنے نہیں کبھی بھی سرکار انسان بن کے آئے، سرکار بشر بن کے آئے، سرکار یہ نہیں ہے. سرکار کو جب بھی بات کرو اچھے انداز سے کرو، اعلیٰ بات کرو، جو آپ کے الفاظ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں وہ سرکار کے لیے استعمال کرو. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں نور 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 بولتے ہیں. تو انہوں بولتے ہیں کہ نور سرکار کوئی بشر نہیں مان رہے. اب فقہ میں فقہ لوگوں فقہ بھی مجبور ہے بیچارے، فقی بھی جان کے بھی ان کو لکھنا پڑتا، کیونکہ قانون جب مدون کرتے قانون جب مدون کرتے نا تو ہر ایک کا لحاظ رکھنا پڑتا، قانون کو لچکدار بنانا پڑتا. تو فقہ بھی مجبور ہے بیچاری. اب کیا کریں گی اگر ان سے بھی پوچھے، کیونکہ فقہ بنانے والے بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، فقہ ہر کوئی نہیں بنا سکتا، اس کو بھی صوفی ہونا پڑتا. ذات امام اعظم ابو حنیفہ بھی بہت بڑے صوفی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے صوفی ہیں، امام مالک بھی بہت بڑے صوفی ہیں، امام احمد حنبل بھی بہت بڑے صوفی ہیں. خالی امام شافعی کی صوفیت آپ کو بتاتا ہوں میں کہ یہ بات کوئی نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا اگر حب آل رسول رفض ہے تو میں اعلان کرتا ہوں میں رافضی ہوں. یہ جو صوفی بول سکتا، عالم نہیں بول سکتا اپنے آپ کو. یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صوفیت ہے، لیکن چونکہ فقہ بنانے کے لیے اب وہاں صوفیت سے نہیں، وہاں علمیت سے کام لینا پڑتا. تفقہ فی الدین، ہر طبقے کے آدمی کو جو ہے فقہ پہ عمل کرنا ہے، ہر درجے کا آدمی ہے. اس لیے ہمارے پاس کیا ہے، اگر کوئی سرکار کو بشر کہتا ہے تو ہم اس میں فتویٰ نہیں لگاتے. کب لگاتے؟ جب انہیں اپنی طرح کہتا ہے. اگر کوئی بولے اپنی طرح بشر ہے تو یہ سڑوں نے بتا دیا انہوں جو ہے صرف بشر نہیں. تو ہم صرف بشر نہیں سمجھتے سرکار کو. فقہ میں، فقہ کی بات کروں میں، سرکار لباس بشر میں آئے ہیں، سرکار افضل البشر ہے، سرکار جان آدمیت ہے، سرکار روح انسانیت ہے. اس لیے سرکار کو افضل البشر بولو، خیر البشر بولو، جان انسانیت بولو، روح آدمیت بولو. سرکار کو صرف بشر مت بولو. یہ فقہ کی لچک ہے، ورنہ حقیقت میں تو سرکار نور ہے. قامت کا نہیں سایہ تیرے، یہ عقلی کیا جو تجھے سمجھے. تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے. اب یہ صوفی کے بعد آگے کا راستہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل کرو. آپ یہاں تک میں آپ کو لا دی ہوں. آگے کا راستہ کسی پکے صوفی کے پاس بیٹھو، انہیں بتاتا کیا ہے. یہاں تک لا دیا ہوں میں آپ کو. ہاں اب آگے کا راستہ آپ لوگاں کسی صوفی کامل کو پکڑو، ولی کامل کو پکڑو، پھر جلوے دیکھو کیا جلوے ہوتے ہیں سرکار. ہاں اس لیے حضرت عبداللہ فرماتے تھے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں سو کے اٹھتا تھا تو خود بخود سرما لگا ہوا، خود بخود جو ہے نا پاک و صاف. سونے کے اٹھنے کے بعد آدمی کیسا ہوتا، لیکن سرما لگے ہوئے حشاش بشاش ہو کر، اور سرکار کا نور. اور جب جو ہے اصحاب فیل آ کے حملہ کرے کعبے پہ، تو اصحاب فیل کیا، بادشاہ کا نام کیا تھا، ابراہہ جب آ کے کعبے پر حملہ کیا تو اس وقت آپ پہاڑ پہ چڑھے. قریش پریشان ہو گئے، ابھی انہیں آگے کعبے کو ڈھا دیتا، پورے ہتھیوں کی فوج لگے آ گیا. تو کیا کریں گے؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھا تو ایک نور نکلا میرے سے، ایک نور نکل کے کعبے پہ ٹکا، کعبہ روشن ہوا. آپ اتر کے آگے تمام قریش سے کہا آپ گھبراؤ مت، اللہ خود اپنے کعبے کی حفاظت کر لے گا. کیا بھروسے پہ بولے. اس لیے قوم کیا کرتی تھی معلوم، جب قحط سالی ہوتی تھی حضرت عبد المطلب کو پکڑ کے لے جاتی تھی. حضرت عبد المطلب دعا کرتے تو بارش ہوتی تھی،
تو یہ بارش کہیں کو نور مصطفیٰ سے ہو رہی، اتنا قوم بھی جانتی تھی کہ عبد المطلب میں کیا چیز ہے. تو آپ بولے اپنے بنو قریظ سے بولے کہ اب گھبراؤ مت، اللہ خود اپنے کعبے کی حفاظت کرے گا. ابرہہ بلایا حضرت عبد المطلب سے، تو وہ سفید ہاتھی تھا. یہ ہاتھیوں کو ایسی ٹرین کرے تھے، ہاتھیاں جو ہے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، مگر وہ سفید ہاتھی ابرہہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا، ابرہہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا. جب ابرہہ کا سامنا اس ہاتھی سے ہوا تو انہیں سجدے میں گر گیا. سفید ہاتھی سجدے میں گر گیا اور فصیح زبان میں بولا السلام علیکہ یا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نور محمدی آپ پر سلام. ابرہہ جو نظر پڑی حضرت عبد المطلب پہ، تو ابرہہ جو ہے نا عبد المطلب پہ جب نظر پڑی تو بے ہوش ہو کے گر گیا. اس کے بعد جب گفتگو ہوئی، اب یہ جو منظر دیکھا پریشان ہو گیا ابرہہ بھی. جو ہاتھی کسی کو سجدہ نہیں کرتا وہ سجدہ بھی کر رہا ہے اور پھر فصیح زبان میں گفتگو بھی کر رہا ہے. تو ابرہہ بولا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں بولے جو میرے بکریاں پکڑ لیے نا تم لوگ وہ دے دو میرے کو. ہاں انہیں بولا آپ بکریوں کی بات کر رہے ہیں، میں تو کعبے کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. تو لے میری جو چیز تھی میں وہ مانگ رہا ہوں، جس کی چیز کعبہ اللہ کا ہے اللہ کی حفاظت کرے گا. اتنا اطمینان قلبی ہونا، کیونکہ فوج کی فوج آ گئی حاجیوں کی. اتنا اطمینان قلب کم نصیب ہوتا صاحب. بولو آپ، حضرت عبد المطلب کو جو اطمینان قلب تھا کعبہ خود بچ جائے گا، یہ کیا بات ہے میرے کو سمجھاؤ. یہ صرف نور محمدی کا صدقہ ہے. اس لیے میں بولتا ہوں آپ سرکار پہ اتنا بھروسہ کرو، یہ طاقتوں سے مت گھبراؤ. حضرت عبد المطلب کے پاس تو نہیں تھے، نہ کوئی ہاتھی تھے نہ گھوڑے. ان کا نے کیا ہے؟ کعبے میں مویشیاں رکھنے والے، جانوراں رکھنے والے، اس کا دودھ پینے والے، کھجور کھانے والے. ان کا نے ہاتھیاں کہاں سے؟ انہیں تو ہاتھیوں کی فوج لے کے آ گیا. تو آپ مانو نہ کو مانو، سورہ فیل تو ہے نا. اب اس کو بھی مانتے کہ نہیں مانتے سورہ فیل کو؟ ہاں جس میں ہاتھیوں کا تذکرہ کیا، تو پھر کیا ہے وہ؟ ابابیل کا تذکرہ ہے، اصحاب فیل کا تذکرہ ہے. سورہ فیل کیوں ہے پھر؟ اس میں آپ کو خود معلوم ہو رہا ہے. تو پھر سمجھو نا عقل سے. مگر یہ اطمینان جو حضرت عبد المطلب کو تھا، یہ جو بھروسہ اور اعتماد تھا کہ کعبے کی حفاظت اللہ کر لیں گا، جس کا گھر ہے انہیں کر لیں گا، یہ جو اطمینان قلبی آپ کو کیسے نصیب ہوا؟ یہ اطمینان قلبی نصیب ہوا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے آپ نے کہا ہم بے فکر ہے، کچھ بھی کر لیں. آخر میں ہوا کیا؟ پورے فلیٹ ہو گئے اصحاب فیل. معاملی ابابیل آ کے کنکریاں مار کے ان کو ختم کر دیے. آخر اللہ حفاظت کرا نہیں کرا ہے نا، کرا نہیں کرا. ایک شاعر لکھا، وہ بولا میں تیرے سے متفق نہیں ہوں، کہ وہ کیا کی مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ اب ابابیل نہیں آنے والے تھے. کیا بول رہا ہوں انہیں معلوم؟ شاعر سنے ہوں گے آپ، شعر مشہور ہے، لوگ اکثر شاعری بھی کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ، میں تعجب کرتا ہوں کہ تم کو نہ شعر کی فہمی ہے، نہ تم سمجھتے، نہ قدرت کو سمجھتے، نہ سرکار کے نور کو سمجھتے. کئی کو شعر کو پسند کر رہے. انہیں کیا لکھا معلوم؟ اب تم خود سے محنت کرو، خود سے وہ کرو، اب ابابیل نہیں آنے والے تھے. کیا بیوقوف ہے تم؟ اگر تم سرکار کی نیوز صحیح پکڑو، ابابیل بھی آتے، اللہ کوئی بھی ذریعہ پیدا کر دیتا، کمزور کو طاقت بھی دے دیتا اللہ. تم کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ابابیل نہیں آتے کیا بات؟ وہ ابابیل بھی آئے تو نور محمدی کے صدقے میں آئے. اگر تم سرکار پہ بھروسہ تمہارا کامل ہے تو بڑی بڑی طاقتوں سے تم مقابلہ کر لو، اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کو شکست دے دے گا. یہ شعروں میں کہیں پڑے، وہ اچھا کیا شعر لکھا بھائی انہیں. اب کرنے خود سے کرنا کہتے ہیں، مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں خود سے محنت کرو. کیا کر لیا خود سے محنت کر کے؟ اور مشکلوں پہ مشکلیں آ رہی. جو سرکار کو پکڑا اس کو کیا ہوا؟ اصحاب فیل بھی آ گئے. حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، وہ نور کو دیکھ لیے تھے،
نور جو نکلا سرکار کا کعبے پہ جو ٹک کے روشن ہوا، حضرت عبدالمطلب سمجھ گئے اب اس کی حفاظت تو اللہ ہی کرے گا، کیونکہ یہ اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ بھائی یہ اتنا ادراک رہنا، اتنا ادراک ہونا، اتنی سمجھ ہونا تو بات سمجھ میں آتی۔ اس لیے ہمیں ایسے شعروں میں کئی شعر ہیں، یہ سب گمراہ کرنے کے شعر ہیں۔ آج بھی اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، آج بھی ہم سرکار پہ بھروسہ کرتے ہیں، آج بھی ہم بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلہ کر لیں گے، سرکار کا دامن پکڑ کے ہم کو مدد ضرور آئیں گی۔ اب آبی لائیں گے، چمٹیاں کر دیں گے۔ ہاں تم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کرے کیا طاقت نہیں ہے؟ خالی ایک نمرود کو مچھر گھسا دیے، اتنے بڑے طاقتور کو ایک مچھر پریشان کر دیا۔ ہاں اور فرعون کو تو بیچ دریا میں ڈبا دیے۔ اللہ کا نہیں کیا نہیں ہے میاں، ہے نہیں۔ پھر انہوں بول رہے ہیں کہ اب ابابیل نہیں آنے والے، وہ تمہارے گھر نہیں آتے ہوں گے، ہمارے گھر سو باتیں۔ اب تو طاقتیں تو اور ہیں سرکار کے صدقے میں ہمارے پاس، ہم طاقتوں سے کام نہیں لے رہے۔ ہمارے گھر کیسی کیسی سرکار کے صدقے میں طاقت ہے۔ حضرت علی کی طاقت ہے، حضرت عمر کی طاقت ہے، ہاں کیسی طاقت ہے۔ اس کے بعد غوث اعظم کی طاقت ہے، غریب نواز کی طاقت ہے، یہ سارے اولیاء کی طاقت ہے، یہ سرکار کا صدقہ ہے۔ ہم لوگ طاقتوں سے کام نہیں لے رہے ہیں، یہ ہماری کاہلی ہے، ہماری سستی ہے، یہ ہم سمجھ نہیں پائے ان اولیاء کو، ورنہ یہ اسلام ایسا پھیلتا ہندوستان میں اسلام پھیلتا تھا۔ ارے غریب نواز آ کے اسلام کیسا پھیلا ہے؟ یہ رسول کی طاقت ہے۔ دکن میں آ کے بابا صاحب کیسا پھیلا ہے اسلام؟ یہ رسول کی طاقت ہے۔ سرکار بھیجیے بابا صاحب کو یہاں۔ جب تک کہ سرکار کی طاقت کس سے ملتی وہ تو پہچانو نا۔ سرکار کی طاقت تم جلسے کرنے سے ملتی، انہوں تحفظ شریعت کا جلسہ کرے تو شریعت بچتی کہتے، تم ہی دوزخ میں چلے جاتے۔ سرکار کا دامن پکڑو تم بھی بچتے، تحفظ شریعت بھی ہو جاتا۔ یہ جو ہے گمراہ کرنے کے باتیں ہیں۔ اس لیے ہمارے صوفیہ عرفا نے نورانیت کیا ہے بتایا، اور نور کی طاقت کیا ہے، نور کی قدرت کیا ہے، نور کی جروے اور برکتیں کیا ہے۔ اس لیے صوفیہ برابر لکھتے رہے۔ تو یہ نہیں بڑے بڑے جب پیغمبروں کو ان کی ضرورت ہے تو ہم کیا ہے جی، ہم تو امتی ہیں ان کے۔ پیغمبر بچے ہیں نور محمدی سے، اور کہ قیامت میں بھی یہی منظر ہوگا، قیامت میں بھی یہی منظر ہوگا۔ ساری قوم، پوری اربوں خربوں قوم جو پریشان رہے گی کہ کب ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ عجیب بے چینی کا عالم ہوگا قیامت میں۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے اور سرکار کے جھنڈے تلے رکھے اللہ ہم کو۔ ایسی پریشانی کے عالم میں قوم بولی کہ جلد سے حساب کتاب ہو جائے ہمارا۔ ویسے وقت کیا کریں گی قوم پوری مل کے؟ وہاں بھی جلوس نکلیں گا قیامت میں۔ ہاں سمجھے، جلوس میں آ جاؤ، وہاں بھی جلوس نکلیں گا، جلوس نکلیں گا، پوری قوم مل کے جائیں گی حضرت آدم کے پاس، بولیں گے کہ ہماری شفاعت کیجئے۔ آدم بولیں گے میں نہیں ہوں، کچھ اور ہے دوسرے، ان کے پاس جاؤ۔ قوم نوح، حضرت نوح کے پاس آئیں گی، انہوں بولیں گے میرے سے نہیں ہوتا، اور کے پاس جاؤ۔ پھر جو ہے نا اس کے بعد ایک ایک پیغمبر کے پاس قوم جاتے جائیں گی، غیری ہی بھیجتے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ سرکار کے پاس آئیں گے۔ تو جب سرکار مقام محمود پہ سجدے میں کھڑے ہوں گے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کرے، یہ تو حدیث ہے نا، پڑھ لیجیے عام تو بھی جان۔ تب اس میں کیا بات بتائی جا رہی بھائی؟ اگر اللہ کو کرنا ہی تھا تو سیدھا ڈائریکٹ سرکار کے پاس بھیجنا تھا نا پورے لوگوں کو، یہ پھرا کے کئی کو وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ اصل بتانا یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ چلے گئے تو ایسے آج کل کے پکوڑے ہیں نا، ہو سکتا آدم بھی کرتے سے ہوں گے۔ ارے حضرت ابراہیم بھی کر سکتے ہوں گے، اولو العزم پیغمبر ہے، آج بول رہے نا
انہوں بھی کرتے تھے ہوں گے تو اللہ بلا پہلے پوروں کو نے بھیج دو. کس کا کیا مقام ہے معلوم ہو جائے, اس بعد میں میرے محبوب کا مقام معلوم ہو جائے. اس لیے اور جنت میں بھی سرکار جو جا کے نکالیں گے نا وہ اسی لیے ہے, ورنہ سرکار نظر ڈالے تو نکل کے جنت سے وہ دوزخ سے جنت میں آنا شروع ہو جاتے لوگ, لیکن سرکار وہاں جا کے ڈالیں گے دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائیں گی. سرکار نکالیں گے تو سمجھنے والا سمجھنا ان کی وجہ سے نہیں نکلے, ہم آقا کی وجہ سے نکلے. اس لیے تو کہا گیا نا کہ قیامت میں بھی سرکار کی شان بتائی جائے گی. اب جب قیامت میں بتائیں گے ایسی پریشانی عالم میں, تو پھر ہم یہاں بتائیں تو کیا کریں, وہی سنت الہی ہے نا جی. اب میلاد کا جلوس کیا ہے, شان مصطفی بتانا ہے نا. ہاں نہ تو کیا کسی کے باوا دادا کی شان بتانے کو نکال رہے ہیں جلوس میلاد کا. میلاد کا جلسہ کیا ہے, شان مصطفیٰ کے لیے نا ہے, تو پھر اللہ وہاں جلوس نکال رہا نا. پورے قیامت میں بھی جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں. تو اگر ابھی دنیا میں جلوس کی عادت رہیں گے تو جلوس میں شامل ہو جائیں گے, جلوس کی عادت نہیں تو دوزخ میں پڑے رہیں گے. اس لیے مصطفیٰ کے جلوس میں رہو, یہاں بھی جلوس میں وہاں بھی جلوس میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہی ہے. اس لیے عرفاں کے نور ہے نور ہے نور ہے سرکار, یہ مختلف انداز سے بتا نور ہے. حضرت عبداللہ فرماتے تھے کہ میں جب کبھی جاتا تو میرے سے نور نکلتا ہے, ایک مشرق کی طرف جاتا ہے ایک مغرب کی طرف جاتا, پھر وہ نور آسمانوں میں ملتا پھر میری طرف آتا. یہ کیفیت ہوتی حضرت عبداللہ کی, نور نکلتا. اور پھر جب میں خشک زمین پہ بیٹھتا تو خود بخود زمین ہری ہو جاتی. اگر خشک جھاڑوں کے پاس بیٹھتا خود بخود اس کو پھل لگ جاتے. یہ کیا بات ہے, یہ کیوں ذہن بنایا جا رہا ہمارا؟ صوفیہ نے کیوں کہا تم سرکار کو کیا سمجھے, صرف نور کا یہ عالم ہے, جب ذات مل گئی تم کو تو کیا عالم ہوگا. ابھی حضرت عبداللہ کے پشت مبارک میں ہے سرکار, تو خشک زمین سبز ہو جا رہی, خشک جھاڑ کو میوے لگ جا رہے, ہرا بھرا ہو جا رہا, جس کو نور مصطفیٰ مل گیا. صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة محمد عليه وسلم.
اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ محمد و علی وسلم۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کی ابتدا ہے، اس لیے سرکار دو عالم کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کائنات کو بنایا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بات اولیاء اللہ بزرگان دین کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عرفان مل جائے اور بیٹھ جائے سرکار کیا ہے، نور ہے۔ اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں فرق آتا ہو، کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ہمارے سنیت کا یہ عقیدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ سے اعلیٰ انداز میں، اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ میں سرکار کا ذکر کرنا۔ تو یہ جو آپ کو ملتا ہے ادب والوں کی محفل میں ملتی ہے بات، اور نہیں ہے تو بھی عام بیٹھے تو ابھی سرکار بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، سرکار بھی روزہ رہتے تھے، ہم بھی روزہ رہتے، سرکار جو ہے فاقے سے رہتے تھے، سرکار کبھی گھر کو چلانے نہیں رہتا تھا، سرکار معمولی چٹائی پہ بیٹھتے تھے۔ تو کمال تو معجزہ تو اسی کو بولتے ہیں نا، معجزہ کس کو بولتے ہیں؟ جہاں عقل عاجز آ جائے معجزہ ہے۔ سرکار نور ہے مگر کھاتے پیتے تھے، یہ تو معجزہ ہے سرکار کا۔ سرکار جو ہے نا معجزہ ہے، نور کھاتا پیتا کیا، لیکن سرکار کا کھانا پینا معجزہ ہے۔ ہمارا کھانا پینا زندگی کے لیے ہے، سرکار کا کھانا پینا معجزہ ہے۔ سرکار کا بیوی بچے رکھنا معجزہ ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ سرکار کا اختیار ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور دنیا کی ہدایت کے لیے لباس بشر میں آئے ہیں تاکہ دنیا آپ کے قریب آئے۔ اس لیے سرکار نے کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں بول کے، مومنوں سے نہیں کہا۔ اور کبھی صحابہ نے کہا یہ بات، صحابہ نے سرکار کو نہیں کہا کہ یہ بشر ہے بول کے۔ جب بھی بولتے آقا بولتے ہیں، ماوا بولتے ہیں، ملجا بولتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری جان آپ پہ قربان بولتے تھے صحابہ اکرام۔ یہ صحابہ کی بولی ہے کہ سرکار نور ہیں، اور وہ کافروں کی بولی ہے کہ سرکار بشر ہیں۔ تو لہٰذا ہم کافروں کی بولی نہیں بولتے، صحابہ کی بولی بولتے۔ اس لیے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا یہ حال کہ حضرت عبداللہ جہاں بیٹھ جاتے سبزی ہو جاتی تھی۔ صرف ابھی نور ہے سرکار کا ان کے پاس، تو ان کے اندر یہ طاقت و قوت تھی، یہ ان کے اعجازات تھے، یہ ان کی کرامتیں تھی کہ خشک زمین سے گزر رہے ہیں تو وہ جو ہے سبز ہو جا رہی ہے، جیسا بیٹھ رہے تو نور نکل رہا ہے۔ اور سلام، ہر شے سلام کرتی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی۔ حضرت عبداللہ خود بیان فرماتے ہیں ایسا ہے۔ اور یہودیوں نے یہ سازش کی، اب یہ کھلی بات آپ سن لیجئے، آج بھی یہودی اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اسلام کے مٹانے میں مسلمانوں کو تو اب پوری مسلمانوں کا نہیں، یہودیت آ گئی، لباس میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، پڑھنے لکھنے میں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے اندر یہودیت سرایت کر گئی، استغفر اللہ اللہ بچائے۔ ہم بچے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم سرکار کا نام لیتے ہیں، ورنہ ہمارے طور طریقے، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، پوری یہودیت ہمارے اندر آ گئی، انہوں کامیاب ہو گئے۔ اب ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، اسی کی حفاظت کر لینا ہے ہمارے کو، تو ہم پار ہو جائیں گے۔ ورنہ ہم نہ اسلام کے طریقوں سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ بے حیائی ہمارے اندر دیکھو کتنی بے حیائی ہے۔ یہ بے حیائی کس کے نہیں رہتی؟ یہودیوں کے نہیں رہتی، وہ پوری بے حیائی ہمارے گھروں میں ہے۔ یہ عورتوں کا بازاروں میں پھرنا، یہ مردوں کا عورتوں سے ڈرنا، دیکھ لو آپ کیا کیا منظر ہے گھروں میں۔ ہم مسلمان بول رہے ہیں، مسلمان کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس، کھانے پینے میں نہیں ہے، ٹیبلوں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اب ایک ایک چیز جائز کرتے گئے، ہوتے 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 یہاں تک آ گئے ہم نوچ کے کھا رہے ہیں۔ لیے نوچ کے کھانا، یہ نوچ کے کھانا یہ کتوں کی جیسا
یہ یہودیوں ہیں نوچ کے کھانا. آپ دیکھ لو ایک ایک چیز میں، ہمارا لباس دیکھ لو، ہمارا انداز دیکھ لو، ایک ایک چیز ہم قبول کرتے گئے تو انہیں ایک ایک چیز ہمارے اندر گھساتے گئے، یہاں تک کہ اب ایمان بھی چھین لے رہے. اب یہاں نوبت آ گئی. تو اس لیے اب اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا پڑے گا، سرکار سے وابستہ ہونا. اس لیے کم سے کم وہ عقیدے تو رکھو جو بزرگوں نے ہم کو سمجھائے. ان عقیدوں پہ چلیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے گا، ورنہ نہیں ہے تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اور یہودی چاہ رہے ہیں کہ یہ سازش کر رہے ہیں. اس لیے یہ صرف میلاد کی مخالفت یہ بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے فرقے، دراصل ان کے پیچھے یہودیاں ہیں. انہوں نئے ذہن دیتے، انہوں آ کے ہمارے سامنے نئی چیزیں پیش کرتے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد منانے والوں کو سلامت رکھے، وہ جو منا کے اپنے ایمان کی تو حفاظت کر رہے ہیں اور سرکار کے نور. تو یہودیاں ہمیشہ حضرت عبداللہ کو بھی شہید کرنے کی بہت سازشیں کی. ایک مرتبہ آپ جنگل میں سے جا رہے تھے، ایک غوغا یہودیوں کا حملہ آور ہو گیا. حضرت تنہا تھے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں غیب سے کئی لوگ ظاہر ہو گئے اور ان کا مقابلہ کیا، ان کو مار کے بھگایا. تو یہ سرکار کی مدد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے کہ اپنے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نور مصطفیٰ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نور مصطفیٰ سب کی مدد کرتے ہیں. یہ سمجھنا کہ ہم مدد کریں گے، ہم ایسا یہ بچا لیں گے. تم کیا بچاتے سڑے؟ سرکار کے دامن کو تھامو، سرکار بچائیں گے. ان لوگ کیا کریں؟ سرکار کو چھوڑ دے کے بولے ہم بچائیں گے، ہم شریعت کو بچائیں گے. میں بولتا ہوں تم نہیں بچا سکتے شریعت بچائیں گے تو محمد والے بچائیں گے، خواجہ بچائیں گے، غوث بچائیں گے، کیونکہ وہ مدد لینا چاہتے ہیں سرکار سے. اس لیے بولتا ہوں میں، یہ کوئی بچاتا کرتا نہیں ہے، ڈھونگ کے باتیں ہے. تم کس کو بچائے؟ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تم شریعت کو کیا بچائیں گے؟ قانون الہی کو کیا بچائیں گے؟ قرآن کو کیا بچائیں گے؟ مسجد کو کیا بچائیں گے؟ بچانے والے رسول پاک ہے، ان کے دامن کو تھام لو، ان سے نسبت کو قوی کر لو. خود بخود اللہ ایسی طاقت دے دے گا کہ خود بخود جو ہے نظام اسلام بچ جائیں گے. اس لیے ان چیزوں پہ غور کیجئے کہ جب انبیاء کو ضرورت پڑی تو ہم تو ان کے امتی ہیں. سرکار تو ہماری مدد فرماتے ہی ہیں اور فرماتے رہے ہیں، فرمائیں گے. بس ہمارا یہ ہے کہ رات دن سرکار کی مدد کے طلبگار رہنا اور سرکار کو پکارو یا رسول اللہ کے نعرے لگانا اور سرکار دو عالم کی قربتیں حاصل کرنا. خود بخود ہماری زندگی کا کام چلے گا. کھڑے ہو جائیے. صلوات و سلام.